خدا کے کلام کے اندر لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 34 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، سنیے۔ یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تو اس پہلے کلمے کے اندر یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر یہ پہلا کلمہ کہا اور اس کلمے کے اندر کہا کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ تو یہ معافی کا کلمہ ہے اور یسوع مسیح دیکھیں دکھ کے اندر، مصیبت کے اندر، کراس کے اوپر ہے، تمام دنیا کے گناہ یسوع مسیح کے اوپر ہیں۔ تو یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہے، یعنی جنہوں نے اس کے منہ پر تھونکا ساری رات، یسوع مسیح کے جو پیشیاں ہوئی، لکھا یہودی جو سپاہی تھے اسے مارتے رہے ساری رات، بہت مارا یسوع مسیح کو، منہ پہ تھونکا گیا اور پھر یسوع مسیح پر ظلم ڈھائے گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر بھی یسوع مسیح نے کیا کہا، ان دکھوں کے اندر، کرائسس کے اندر، مشکلات کے اندر یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ اے باپ، اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیونکہ مجھے پورا اختیار ہے کہ میں کیا کروں، دوسروں کے گناہوں کو۔ یسوع مسیح بھی پاک تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور پھر یسوع مسیح کے پڑے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو کیا ہے سوچ رہے ہیں تو خدا معاف کرے ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ یہ خدا نے یسوع مسیح یہی تو چیز ختم کرنے کے لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے کہ جھگڑے نہ ہو، پرابلمس نہ ہو۔ اس نے جان اس لیے دی ہے تاکہ ہم صلح کے اندر رہ سکیں۔ آمین۔ تو ایک آخری بات کروں گا صلح کے تعلق سے، پہلے کلمے کی طرف سے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو پھر خدا اس سے ناراض ہو گیا، اسے اندر سے باہر کر دیا گیا، دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ پھر جب ناراض تھا آدم، ناراض، خدا آدم سے ناراض تھا، تو پھر اس کا بیٹا آ کر اس نے جو سامنے درمیان میں دیوار تھی، ناراضگی تھی، اس اپنی جان دے کر اس دیوار کو گرایا۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو کلمے کہیں گے یہ نجات کے کلمے، یہ نجات دیتے ہیں، بحال کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں کوئی جھگڑے ہو جائے تو معاف کر دیجیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ آمین۔ آئیے گیت سے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 43 آیت، خداوند کے کلام میں سے یہ دوسرا کلمہ جو ہے یہ نجات کا کلمہ ہے، اور لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں یوں لکھا ہے، سنیے غور سے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تو خداوند کے کلام کے جیسا کہ ہم نے پہلا کلمہ سنا، اب دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کراس کے اوپر تھے، صلیب کے اوپر تھے، تو وہاں پر دو ڈاکو بھی اس کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف تھا۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکو نے جو تھا وہ کہا کہ تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ، تو مگر دوسرا ڈاکو جو تھا اس نے کیا کہا، اس نے کہا، اس ڈاکو کو وہ ڈانٹنے لگا، کہنے لگا یار تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ دونوں جو تھے یسوع مسیح کی 6 پیشیاں ہوئی اور جہاں جہاں لے کر گئے ساری حالت وہ ڈاکو جانتے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ تھے۔ اور وہ جو ڈاکو تھا دوسرا، اس نے کہا، ایک تو کہنے لگا کہ خود بھی بچ اور ہمیں بچا، تو دوسرا نے کہا کہ اور تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں مگر اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ آمین۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ یہ تو پاک صاف ہے، یسوع مسیح کے ذات کے تعلق سے اس نے جانا کہ یار اس کی زندگی میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کا بیٹا آسمانوں سے آنے والا جو تھا وہی ہے۔ تو پھر اس نے کہا، اسے پتا تھا کہ یہ زندگی کا مالک ہے، تو پھر کیا اس نے کہا، اسے جب جان لیا کہ زندگی کا مالک، تو اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا، خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوسف جب قید میں تھا تو وہاں پر 2 شخص تھے، وہاں ان کو خواب آتے ہیں، ایک کو خواب آتا ہے، یوسف وہاں تھا، یوسف نے اس کی تعبیر کی، تو وہ دونوں وزیر تھے وہاں پر بادشاہ کے، دونوں قید کی حالت میں تھے، یوسف بھی قید میں تھا، تو دونوں کو جب خواب آئے وزیروں کو، تو وہ یوسف نے ایک خواب کی تعبیر کی، ایک جو بندہ تھا وزیر تھا، اسے کہا تجھے وہ کیا یہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی، تو جو تو نے خواب بتایا ہے، تو دوسرے کو کہا کہ تو دوبارہ کیا کرے گا، بحال کر دیا جائے گا، یعنی تو دوبارہ اپنی سیٹ پر چلا جائے گا۔ ایک کو تو کہا کہ تو مر جائے گا، تجھے بادشاہ مار دے گا، دوسرے کو کہا تو دوبارہ اپنی سیٹ پر بحال ہو جائے گا۔ تو جسے کہا نا کہ تو دوبارہ جب بحال ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کیا کہا تھا
یوسف نے کہا جب تو بحال ہو جائے مجھے یاد کرنا، مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ مگر وہ شخص جو تھا یوسف کو بھول گیا۔ مگر یہاں پر جو کراس کے اوپر ہے بھائیوں وہ بھولتا نہیں، اس نے کہا بھولنا کیا، آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہو، کہاں پہ ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو یوسف مسیح نے دیکھے بھائیوں وہ یاد رکھتا ہے، وہ یوسف کا جو وہاں پر جو بادشاہ وزیر تھا وہ یوسف کو بھول گیا، مگر یسوع مسیح ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ اس نے وعدے جو کر رکھے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ساتھ، وہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے وعدے ہیں، ہمیں وہ آسمانوں پر لینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہاں پر لکھا ایک نے تو اقرار کیا، نجات پا گیا اپنے گناہوں کا، مگر ایک نے اقرار نہیں کیا، ایک نے وہ مذاق کیا، ہوٹی کرنے کی کوشش کی، مار کھا رہے ہیں ساڈے ورگے ڈاکو، ایسا سوچا، تھنک کیا، تو پھر اس نے اقرار نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں بے شمار دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، یہ دیکھیں یسوع مسیح یہاں پر معافی دے رہے ہیں، نجات دے رہے ہیں لوگوں کو، روحیں جیت رہے ہیں، سول وننگ کی ہے وہاں پر یسوع مسیح نے۔ ایک خادم روح نہ جیت پائے، یعنی روح کو خدا کی حضوری میں نہ لا پائے، یسوع مسیح تو کراس کے اوپر روحیں جیت رہے ہیں۔ آمین۔ تو دیکھیں انہوں نے نجات پا گئی۔ اس طرح ایک ایماندار بلیور ایک یسوع مسیح کے لہو سے جو خریدا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی روحیں جیتے، روحوں کو خدا کے پاس لائے۔ تو یہاں پر اقرار کے تعلق سے مطالعہ لگا تھا کہ ایک ڈاکو اقرار کر گیا، نجات پا گیا، ایک نے اقرار ہی نہیں کیا، دکھ کے اندر، پرابلمس کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، پتہ بھی مر جائیں گے پھر بھی اقرار نہیں کرنا، معافی نہیں مانگا، گناہوں کی توبہ نہیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو دکھوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، پرابلمس کے اندر آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے توبہ کریں، معافی مانگو، نہیں معافی مانگتے، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، بھائی مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، نہیں معافی مانگتے، ڈھیٹ پر ہاسپٹلوں کے اندر، بیماریوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے لوگ مرتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ معافی نہیں مانگتے۔ یہ بھائی اس ڈاکو کی مانند ڈھیٹ پر ان کے اندر ہوتا ہے، وہ بھائی مصیبتیں آ جائیں، پرابلمس کے اندر آ جائیں، مرنے کے قریب ہو جائے، وہ بھائی معافی نہیں مانگتے۔ اس لیے ہمیں فوراً معافی مانگنی ہے، جیسے ڈاکو نے فوراً، بھائی اپنے آپ کو فوراً خدا کے سامنے جھکا دیں، اس لیے کہ آج ہی قبولیت کا دن ہے اور آج ہی بولیے نجات کا دن ہے۔ ہمیں یہ نجات کا کلمہ ہے، یسوع مسیح تو صلیب پر وہی نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج کوئی نجات نہ پا جائے، ایک ایماندار کلام سنا ہے تو کوئی نجات نہ پا جائے، کوئی پیچھے رہ جائے، کوئی گھر کے اندر رہ جائے، سویا رہ جائے، دنیا داری کے کام کرتا رہے، تو پھر یہاں پر آپ مبالغہ کر رہے ہیں کتنی بڑی بستی ہے، تو چند لوگ ہی، تو بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو نجات سے غافل ہو جائیں، خدا کے کلام کو سن ہی نہ پائے اور کاموں کے اندر الجھے رہے، ان کی لائف اسی طرح ڈھیٹ پن کے اندر، گناہ کے اندر رہے، کلام کو سنے نہ۔ لہذا ہمیں ڈھیٹ نہیں بننا، ہمیں اقرار کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اگر گناہ ہو گیا معافی مانگو، خدا بحال کرے گا۔ تو بھائی مرنے کے بعد یاد نہیں ہے، آمین، قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ داؤد یہ کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور پھر بھائی کراس کے اوپر دکھ کی حالت میں ایک روح کو اس نے جیت لیا۔ اس لیے میں نے آپ نے بھی لوگوں کو خدا کے پاس کرنا ہے تاکہ وہ جیل سنیں، وہ بھی بدلے۔ آمین آمین۔ آئیے خداوند کی پرستش میں، خداوند کی ستائش میں اسی زبور کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ زبور سب کو آتا ہے، سب مل کے میرے ساتھ خدا کے عمل کیجیے۔ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نوری دروی نہ آوے، تیرے رب نوری دروی نہ آوے۔ اسرائیل دیا رکھدا تارا، مدد لئی میں کس نوں پکارا، اسرائیل دیا رکھدا تارا، مدد لئی میں کس نوں پکارا، مدد لئی میں کس نوں پکارا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خداوند کے کلام میں یوحنا کی انجیل اور اس کے 19 باب اور اس کی 26 سے 27 آئے، یہ ذمہ داری کا کلمہ ہے اور محبت کا کلمہ ہے، اور اس کو ہم سنیں گے تیسرے کلمے کو، یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 26 سے 27 آئے۔ یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑا دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔
आमीन। अच्छा, मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि पीछे बैठने वाले को प्रॉब्लम, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, हल्का हल्का से सुनिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो खुदावंद के कलाम के अंदर माँ के तल्लुक से हम आज के इस कलमे के तल्लुक से सीखेंगे ये जिम्मेदारी का कलमा, मोहब्बत का कलमा। और यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर देखें अपना रिश्ता माँ का निभा रहा है, माँ और बेटे का निभाया जा रहा है। और यीशु मसीह ने कहा अपने शिगिर्द के हवाले अपनी माँ को किया, यानी ये मलाप का, यानी कि अपनी माँ का जो जिम्मेदारी जो थी उसकी माँ के, यानी उसकी माँ की, वो क्या कर रहा है, आगे शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह ने आसमानों पर जाना है। तो आप देखिए कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपनी माँ की देखिए किस कदर कर रहा है। तो हमें भी अपने बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और अगर आप हुक्मों में देखें तो हुक्मों के अंदर भी लिखा है कि अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। तो देखिए क्राइस्ट यीशु मसीह खुदा का बेटा आसमानों पर जाने से पहले ये जिम्मेदारी का कलमा क्रॉस के ऊपर दुख की हालत में कह रहा है, माँ को क्या कर रहा है, स्पुर्द कर रहा है दूसरे। जिम्मेदारी जो है वो दूसरे आगे शिफ्ट हो रही है। लिहाजा मुझे और आपको भी अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी, ऑनर करनी है। मैं आज के दौर के अंदर तो देख रहा हूँ कि मोहब्बतें ठंडी पड़ी हैं, कोई माँ बाप की कोई कदर नहीं करता। और भाइयों, माँ बाप जिनके जैसे दुनिया में आ पाए हैं, उनकी भाई औलाद, उनकी जो औलाद है वो उनके साथ बदतमीजी करती है, तो आप देखिए उनका हाल क्या होगा यार, खुदा की नजर में। तो यहाँ पर क्राइस्ट जो है अपनी माँ को आगे ट्रांसफर, जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी आगे शिफ्ट कर रहा है। तो एक शख्स ईमानदार जिनके माँ बाप उनके पास हो, सारी जिंदगी उनके पास रहना है, वो उनकी हकारत करे, उनको उठाकर ऐसी जगह पर ले जाए बुजुर्गी की हालत में जहाँ उनको मोहब्बत, आपकी यानी मोहब्बत की जरूरत होती है, तो उनके साथ अच्छा रवैया ना किया जाए, माँ बाप से बदतमीजी की जाती है। और मैंने तो बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो तो भाई माँ बाप को मारते ही देखा, इंटरनेट पे मैंने देखा है, वैसे भी बदतमीजी करते हैं, यानी माँ बाप को कोई इज्जत ही नहीं करता। तो भाइयों, अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे फिर ना इस जहान के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और आने वाले जहान के अंदर। इसलिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी, बुजुर्गों की इज्जत करनी, ऑनर करनी है, उनकी इज्जत करनी, उनसे प्यार करना है। और कभी आप देखें ना कि अगर अपने माँ बाप को बुजुर्ग जब हो जाए तो अगर आप उनकी हेल्प नहीं ना कर सकते रुपये पैसे के जरिए से, आपके पास पैसा नहीं है, तो जाकर चंद लम्हे उनके पास कभी बैठ ही जाया करें, उनकी उम्रें बढ़ जाएंगी। बोले आमीन। ये भाई माँ बाप की ऑनर, इज्जत के तरफ से बाइबल हमें बताती है, हमें भी माँ बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है। तो एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद में आगे जाते हैं। माँ बाप के तल्लुक से, इज्जत के तल्लुक से, कभी आप अकाब की मिनिस्ट्री पर देखना, अकाब की जो डॉक्यूमेंट्री है ना, अकाब कहते हैं ये उड़ता है जो हवाओं के अंदर, अकाब एक उड़ता है, वो हवा के अंदर प्रवास करता है, वो ऐसा परिंदा है जो हवा को चीर कर गुजरता है और उसके अंदर बड़ी ताकत होती है, वो भाई उसे शहीद कहते हैं। अकाब वो बुलंदियों पर बैठता है और फिर उसकी आंखें, भाई उसके लेंस ऐसे बड़े जबरदस्त होते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो उसके लेंस फौरन चेंज हो जाते हैं, उसकी नजर दूर तक पहुंचती है, शिकार का माहिर होता है। ये अकाब की लाइफ को तल्लुक से बताने लगा और माँ बाप के तल्लुक से समझ लीजिए ये कि क्या मैं बात कहने लगा। अकाब आधी उम्र में उसकी खुदा ने कुदरत के अंदर बॉडी के अंदर ऐसा रखा हुआ है कि वो बूढ़ा हो जाता है। अब उसको खुदा ने ये सेंस दी है कि वो क्या करे, दोबारा से जवान हो, उसे क्या करना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है ताकि दोबारा से वो जवान हो। तो कैसे बना, वो पहाड़ों पर ऊपर से चोटियों पर चला जाता है, वहां पर क्या करता है, अपने परों को नोच डालता है चोंच से, बिल्कुल अपने जिस्म के सारे परों को उतार देता है। अब वही उड़ेगा तो शिकार करेगा, अब सोचे, तो फिर क्या कि जब कर लेता है तो फिर अपनी चोंच को भी क्या करता है, पत्थरों से मारता है, तोड़ता है उसको ताकि वो खत्म हो जाए, उसे भी तोड़ देता है। अब वो जो बिल्कुल गंजा सा होकर बैठ जाता है कोने में बैठ जाता है। तो फिर आप देखिए कि वो जब कोने में बैठा है, उसे कोई खुराक भी नहीं दे रहा, तो कौन आकर उसे खुराक देगा। तो बूढ़ा हो गया है तो अपने आप को उसने यंग करना है, तो वो प्रॉब्लम्स के अंदर उससे गुजरेगा, मुसीबत के अंदर गुजरेगा। तो फिर उसकी औलाद आकर उसके मुंह में दाना डालती है ताकि मेरा बाप, मेरा माँ जो है वो जवान, यंग, कुव्वत पकड़े। तो आकर शिकार करते हैं,
بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی چونچ میں لا کر، چونچ تو ٹوٹ جاتی ہے اس کی، اس میں اس کے منہ میں ڈالتے، جیسے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ باہر سے خوراک لا کر شکار کر کے بچوں کے منہ میں ڈالتے، تو وہ بھائی کیا کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ دوبارہ سے اس کے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چونچ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فوراً ایسے جوان ہو جاتا ہے اور پھر پرواز بھرتا ہے اور پھر وہ پوری عمر پاتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اگر اس کے ماں باپ، اس کے بچے ماں باپ کی اگر کھانا نہ کھلائیں، اس کی کیئر نہ کریں، تو وہ آدھی عمر اور زیادہ جیتا ہے، تو وہ بچوں کی سر پر جیتا ہے، پھر سے جوان ہو کر شکار کرتا ہے۔ یہ خدا نے اس کے اندر نیچر رکھی ہے۔ اسی طرح آج اگر ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت نہ کی، ان کو بھائی ان کی فکر نہ کی، تو وہ آدھی عمر کے اندر ہی مر جائیں گے، میں تو آپ کو صحیح بتاؤں۔ اسی لیے ان کی کیئر کیجیے۔ جن کے پاس نہیں ہے، خیر ان کے پاس تو تھا لیکن انہوں نے قدر نہ کی ہوگی، لیکن جن کے پاس ہے وہ ان کی قدر کریں۔ ان کے پاس میں نے بتایا ان کے پیسے نہیں دے سکتے، فروٹ نہیں دے سکتے، چند لمحے ان کے ساتھ گزار، ان کی ایج بڑھ جائے گی۔ آمین۔ آئیے اسکول جیسے یسوع نے سلیب کے اوپر ذمہ داری کا جو کلمہ کہا ہے، ماں کو اب سپرد کیا گیا ہے، ہمیں بھی ماں باپ کی عزت کرنی، آنر کرنی۔ ماں باپ آپ کی کامیابیوں کے پیچھے، آپ کی ماں باپ کی بھائی راتوں کی نیندیں ہیں، ان کی محنت ہے، ایسے کام کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، بھائی یہ ماں باپ کی محنت ہے۔ ماں باپ نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے آپ کو پالا جوان کیا ہے، یہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، بچوں کو نہیں پتا۔ بچے آج جو ہے زبان چلاتے ہیں ایسے ماں باپ کے ساتھ۔ یہاں پہ سلیب کے اوپر کرائسٹ سے سیکھے ماں کی آنر عزت کیا ہو رہی ہے، اس طرح ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی پیرنٹس کی عزت کرنی ہے۔ ہالیلویا۔ کو سنیں گے خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل، یہ چھٹا کلمہ یوحنا کی انجیل اس کی 19 باب اور اس کی 30 آیت۔ خداوند کے کلام میں چھٹے کلمے کی جو آیت ہے یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 30 آیت۔ پس جب یسوع مسیح نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ تمام ہونے سے مراد کہ یسوع مسیح ایک مقصد دنیا کے اندر، ایک مشن لے کر آیا۔ ٹارگٹ اس کے پاس تھا کہ وہ دنیا کے گناہوں کو اٹھائے، دنیا کو پاک کرے، ناپاکی کو ختم کرے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے برا بن کر دنیا کے اندر آیا۔ اور پھر یہ مشن جب اس نے پورا کیا، دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، تو پھر کیا کہا کہ تمام ہوا۔ کیا کہا؟ یعنی وہ مشن کمپلیٹ ہوا۔ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، دنیا کے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں، قربانی کمپلیٹ ہو گئی، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بولیے تو پھر لکھا ہے ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو حصے ہو گیا۔ لکھا ہے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اگر نیچے سے پھٹتا تو کوئی انسان پھاٹتا، مگر لکھا اوپر سے پھٹ کر نیچے، اوپر سے خدا نے اسے پھاٹ دیا۔ کیونکہ ہیکل کے اندر خدا کی حضوری ہوتی تھی، ہیکل کے اندر جا کر خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اور سال کے اندر ایک دفعہ کائن ہیکل کے اندر جا کر کیا کرتا تھا؟ قربانی گزرانتا تھا، اور وہ یسوع مسیح نے اپنی ہی قربانی دے دی۔ آمین ہاللویا۔ وہ مقصد کمپلیٹ کیا، اپنی جان دے کر اس نے کہا تمام ہو گیا، سارے کام کمپلیٹ ہو گیا، میں نے جان دے دی، کفارہ دے دیا، اپنا لہو بہا دیا ہے، قربان ہو گیا دنیا کے گناہوں کے لیے۔ اور پھر لکھا ہیکل کا پردہ، کیونکہ ہیکل کے اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا، ناپاک اگر جاتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے جان دی، تمام کہا، تمام ہوا، تو لکھا ہے ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو حصے ہو گیا۔ اس سے مراد کیا ہے بلا؟ کہ اب خدا کی حضوری ہر جگہ پر ہے۔ جہاں پر خدا کے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہاں موجود ہوتا ہے۔ خدا ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اس وقت ہیکل کے اندر ہی جانا پڑتا تھا تو دعا سنی جاتی تھی، ویسے نہیں قربانیاں چلانی پڑتی تھی۔ آپ کے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے، آپ کو کمبلی لانی پڑتی تھی، بکرے چھترے لانے پڑتے تھے۔ بھائی وہ ہیکل والوں کو کوئی نہیں تھا، پیسے ہیں یا نہیں ہے، دینی پڑے گی معافی، قربانی اس سال کے اندر قربانی گزرانی پڑے گی۔ اپنے بچوں کی قربانی، جیسے ہمارے مسلم بھائی کیا کرتے ہیں؟ گزرانتے ہیں۔ وہ بھائی 7 بچے تو 7 ہی گزاریں گے، ان پر ہاتھ رکھیں گے، اپنے گناہوں کو اوپر رکھیں گے۔ ہاتھ رکھنا گناہوں کو آگے شفٹ کرنا، تو کہنے کا مقصد ہے، اس لیے تو پولس کہتا ہے ہر بندہ ایسے نہ ہاتھ رکھے، ان کے گناہوں میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے دھیان سے، خادم بڑے دھیان سے چلے، تعلیم ہوتی نہیں پایا ہے نا، ہاتھ آگے جائے، اور پھر بلوہاں ہوتے ہیں، ان میں آ جاتے ہیں، پھر ڈرتے رہنا۔ خادموں پہ ڈرے، خادم سے تو بلوہیں ڈرتی ہیں بھائی، ایماندار سے تو بلوہیں ڈرتی ہیں۔ ایک ایماندار دیو اور یسوع کے لہو سے دھلا ہوا وہ تو خوف کھائے۔ بھائیو شیطان تو آپ سے ڈرتا ہے،
کیونکہ خدا نے لکھا ہے پاک فرشتے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ تو شیطانی فوجیوں کو ویسے ہی بھگا دیتے ہیں. اس لیے ایماندار ڈرتا ہوا نظر نہ آئے. لہٰذا یسوع مسیح جس مشن کے لیے آیا اسے تمام ہوا، مشن لے کر آیا. لکھا جب تمام کہا پوری قربانی کمپلیٹ ہوئی تو لکھا ہیکل کا پردہ پھاٹ کر تو حصے ہو گیا. اس کا مطلب خدا کی ذریعہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں ایک ایماندار دعا کرے گا خدا اسی وقت سن لے گا. آمین.